نعمتیں حضور سے، برکتیں حضور سے، رفتیں حضور سے، شوکتیں حضور سے، حسن و جمال حضور سے، جود و نواز، جاہ و جلال حضور سے ہے نا، عقیدہ حضور سے، قرآن حضور سے، رحمان کی پہچان حضور سے۔ اب دیکھیے پہچان پر ایک نکتہ عرض کرتا ہوں، وہ بھی حدیث قدسی چوتھی سنیے۔ كنت كنزا مخفيا واحببت ان اعرف فخلقت الخلق۔ اب اس کا عارفانہ اور صوفیانہ ترجمہ میں کرتا ہوں، کیونکہ ہمارا تعلق صرف درسگاہ ہی سے نہیں ہے، خانقاہ سے بھی ہے نا۔ درسگاہ میں پڑھایا جاتا ہے، خانقاہ میں پلایا جاتا ہے۔ جو میں نے پڑھا ہے وہ بھی لے کر بیٹھا ہوں، جو پیا ہے وہ بھی لے کر بیٹھا ہوں۔ تو آج میں صرف پڑھاؤں گا نہیں، بلکہ مخدوم اشرف کی بارگاہ کا وہ جام پلا کر جاؤں گا جسے پاسوں تک تم یاد رکھو۔ میں چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ لوگ میری معرفت حاصل کریں، مجھے پہچانے، تو میں نے ایک باخبر پیدا کیا، خبر پیدا کیا۔ اس باخبر کو پیدا کرنے کے بعد اسے اپنی خبر دی۔ میں نے ایک باخبر پیدا کیا اور پیدا کرنے کے بعد اس باخبر کو اپنی خبر دی، پھر اس سے کہا اب تم میرے بے خبر بندوں کو میری خبر دو۔ میں نے باخبر پیدا کیا، باخبر کو اپنی پہلے خبر دی اور پھر اس سے کہا تم میرے بے خبر بندوں کو میری خبر دو۔ وہ خبر ہے کیا؟ وہ خبر ہے کیا؟ وہ خبر یہ ہے اللہ الصمد۔ وہ خبر ہے کیا؟ وہ اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اب سورہ اخلاص میں کتنی خبر ہے؟ 5۔ اللہ ایک، اللہ بے نیاز۔ دوسری خبر لم یلد، نہ اس نے کسی کو جنا، ولم یولد، نہ جنا گیا، ولم یکن لہ کفوا احد، نہ اس کا کوئی شریک، وہ لا شریک ہے نا۔ آپ ذرا دیکھیے پوری سورت میں صرف توحید کا بیان ہے، توحید کا، اللہ ایک ہے، توحید، اللہ بے نیاز، ولم یلد ولم یولد، اس کا کوئی شریک نہیں۔ خبر کتنی؟ 5۔ خبر کتنی؟ 5۔ اب میں آپ سے ایک چھوٹا سا سوال کرنا چاہتا ہوں، پہلی رات سماعت فرمائے، یہ سورہ اخلاص شروع کہاں سے ہے؟ وہ اللہ احد سے کہ اس سے پہلے کچھ اور بھی ہے؟ اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد ہے، مگر اس سے پہلے کیا؟ ہوا سے پہلے کیا؟ قل، نبی تم کا، نبی تم کو، اب اور کسی کے کہنے کی ضرورت نہیں ہے، تم کو۔ تو خدا نے اپنی توحید کا بیان بعد میں کیا اور قل کہہ کر اپنے محبوب کی رسالت کا عنوان پہلے قائم کیا۔ قل کہہ کر رسول کی رسالت کا عنوان پہلے قرآن قائم کر رہا ہے۔ یہ قل سے جو پردہ ہٹا تو جلوہ مصطفیٰ نظر آیا۔ نبی تم کو، تم کو اللہ ایک ہے، تم کو۔ تو یہ ہے مترجمین نے، ترجمہ کرنے والوں نے کہا تم کہو، آپ کہہ دیجیے، کہہ دو، کہو، مگر محدث اعظم ہند رحمت اللہ علیہ نے کیا ترجمہ کیا؟ کہتے رہو، کہتے رہو۔
اس لیے کہ امر کے بہت سارے معنی 15-16 معنی فصول الحواشی شرح اصول الشاسی 14-15-16 معنی اس میں ایک معنی تمام اور استمرار نبی تم کہتے رہو جس حالت میں ہو تم کہتے رہو تم کہتے رہو کہتے رہو کہتے رہو ہجرت سے پہلے کہتے رہو غار ہرا میں کہتے رہو غار ثور میں کہتے رہو جبل ابو قبیس پر کہتے رہو مینا میں کہتے رہو مزدلفہ میں کہتے رہو عرفات میں کہتے رہو مکے کی گلیوں میں کہتے رہو چشمہ زمزم پر پہنچو کہتے رہو صفا پر کہتے رہو مروہ پر کہتے رہو خطیب کعبہ میں کہتے رہو طواف کعبہ کی حالت میں تم کہتے رہو اللہ ایک ہے اللہ ایک ہے اللہ ایک ہے ہجرت کے بعد جب مدینے میں آؤ کہتے رہو اصحاب صفہ کے چبوترے پر کہتے رہو حجرہ عائشہ میں کہتے رہو حجرہ عائشہ میں کہتے رہو اپنے اصحاب کے درمیان کہتے رہو منبر پر کہتے رہو مسجد نبوی میں کہتے رہو تبلیغ کرتے وقت کہتے رہو تم کہتے رہو مصطفیٰ لا الہ الا اللہ اور میں کہتا رہوں محمد رسول اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت پیغمبر اسلام ہائے 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 اس کا اور انہی دو کو جمع کیا ہمارا کلمہ بن گیا کیا بات کلمہ بن گیا وہ بھی غائب کے قرب کی بنیاد پر قرب کمال قرب کی بنیاد پر اب اسے کلام نہ کہنا یہ کلمہ ہے جسے کلام نہ کرنا یہ کلمہ ہے غایت قرب کی بنیاد پر کمال قرب کی بنیاد پر اب اس کلمے میں یہ ایسا کلمہ ہے کہ اس میں حرف واو کا بھی دخل نہیں حرف واو کا بھی دخل نہیں خدا کو یہ بھی گوارا نہیں کہ لا الہ الا اللہ کے بعد وہ محمد رسول اللہ ہو کیا قربہ ہے کیا غایت قربہ ہے فصل کو بھی گوارا نہیں اتنا حسین وصل ہے کہ فصل کا بھی دخل نہیں ایسا وصل ہے کہ فصل کی بھی گنجائش نہیں اب یہ کلمہ اب یہ بتائیے اب یہیں سے شروع ہوتا ہوں لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ محمد رسول اللہ کلام متکلم اللہ محمد رسول اللہ قول قائل اللہ محمد رسول اللہ ذکر ذاکر اللہ اب آئیے لا الہ الا اللہ قول قائل رسول اللہ لا الہ الا اللہ کلام متکلم رسول اللہ لا الہ الا اللہ ذکر ذاکر رسول اللہ ہے نا اب یہاں اس کلمے میں دو سنتوں کو جمع کیا گیا ایک خدا کی سنت ایک مصطفیٰ کی سنت مگر رب نے کی مرضی دیکھو میرے بندو پہلے میری سنت ادا نہ کرنا محبوب کی سنت ادا کرنا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت اس کا مطلب یہ ہے کہ رب بھی یہی چاہتا ہے میری سنت ادا کرنے والوں میری سنت بعد میں ادا کرنا محبوب کی سنت پہلے ادا کرنا اور ایک بات عجیب ہے نا یہ محمد الرسول اللہ سب سے پہلے کس نے کہا اللہ نے اور لا الہ الا اللہ سب سے پہلے کس نے کہا حضور نے ہے نا تو سب سے پہلے کس نے کہا محمد رسول اللہ اللہ نے اور سب سے پہلے لا الہ الا اللہ کس نے کہا حضور نے ہے نا تو جو حضور نے کہا اس پر کوئی مناظرہ نہیں
جاہلو آنکھیں کھولو، جو مصطفیٰ کی سنت ہے اس پر کوئی مناظرہ نہیں، اور جو خدا کی سنت ہے اس پر مناظرہ کر رہے ہو۔ بات سمجھ نہیں آئی؟ ہمیں خدا ملا ہے تو رسول سے، نعمتیں ملی ہے تو رسول سے، صحابہ ملے تو رسول سے، اہل بیت ملے تو رسول سے، علی ملے تو رسول سے، فاطمہ الزہرا ملی تو رسول سے، حسن و حسین ملے تو رسول سے، گھر ملا تو رسول سے، در ملا تو رسول سے، گھر والے ملے تو رسول سے، در والے ملے رسول سے، اور ہم سب کا برابر احترام کرتے ہیں۔ اگر گھر والا ہے تو اس سے بھی پیار کرتے ہیں، در والا ہے تو اس سے بھی پیار کرتے ہیں، ہے نا؟ اب تقسیم کی قینچی مت چلاؤ، اہل سنت میں بٹوارا ہم نہ ہونے دیں گے، اہل سنت میں بٹوارا مت کرو، مشرقی تعصب کی بنیاد پر اہل سنت کو بانٹنے والوں دور ہو جاؤ۔ یہ کہنا غلط ہے، ادھر مختوم والے ہیں ادھر احمد رضا والے ہیں، یہ کہنا غلط۔ ارے جو مخدوم والے ہیں وہ احمد رضا والے ہیں، اور جو احمد رضا والے ہیں وہی مخدوم اشرف۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان مخدوم کچوچا، فیضان مخدوم بہاری، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اہل سنت یہ کسی کی جاگیر نہیں ہے، اہل سنت کسی کی پپوتی نہیں ہے۔ ارے یہ وہ جماعت ہے نا جو اپنے قدم سے نہیں چلتی ہے، مدینے والے کے قدم سے چلتی ہے۔ میرے دوستو، وہ جماعت ہے جو قدم سے چلتی ہے، ان کے قدم لڑکھڑا جاتے ہیں، ڈگمگا جاتے ہیں، مگر جو مصطفیٰ کے کرم سے جماعت چلتی ہے ان کے قدم لڑکھڑاتے نہیں، ڈگمگاتے نہیں۔ میرے دوستو، اس لیے کہ جو کرم سے چلے تو چلے اور چلتے رہے، اور صرف چلتے ہی نہیں رہے، چلاتے بھی رہے۔ صحابہ چلے کرم سے، جب انہوں نے چلانا شروع کیا تو تابعی آئے، جب انہوں نے چلانا شروع کیا تو تبع تابعین آئے، جب انہوں نے چلانا شروع کیا تو حسن بصری آئے، جب انہوں نے چلانا شروع کیا تو امام اعظم ابو حنیفہ آئے، احمد بن حنبل آئے، امام شافعی آئے، امام مالک آئے، یہ کرم والے آئے۔ غوث اعظم چلے تو کرم سے، غریب نواز چلے تو کرم سے، مخدوم اشرف چلے کرم سے، جتنے اکابر علماء مشائخ ہمارے ہیں یہ سب کرم سے چلے، اسی لیے آج بھی ان کا نام چل رہا ہے۔ شاعری میں ہو، نظم میں ہو یا نثر میں ہو، نام چل رہا کرم سے چلے، تو قینچی مت چلاؤ بٹواروں میں۔ بولے یہ چشتی ہیں، یہ قادری ہے، یہ وارسی ہے، یہ نظامی ہے، یہ فریدی ہے، یہ نقشبندی ہے، یہ سہروردی ہے، یہ رضوی ہے، یہ نوری ہے، یہ برکاتی ہے۔ ارے بابا ٹھیک ہے لیکن سنی تو ہیں، سنی تو ہیں، جب سنی ہے تو اپنے ہیں۔ یہ سر کیے ہو گئے، مشرقی تعصب نے ہماری جماعت کو جو جھٹکا اس سے پہنچا ہے، اب اس کو سدھارنے کی ضرورت ہے۔ تم کہیں سے بھی مرید ہو، ٹھیک ہے، کہیں سے مرید ہو،
ٹھیک ہے. لوگ کہتے ہیں ہم یہاں سے ہیں, ہم وہاں سے ہیں, ہم یہاں سے ہیں. ٹھیک ہے بھائی, کبھی کبھی میرا دل چاہتا ہے کہ مرتبہ میں نے پوچھ لیا, سنتے کان پھٹ گیا, میں نے کہا میں یہاں سے ہوں, میں وہاں سے. ہوتا ایسا ہے, تم یہاں سے ہو, تم وہاں سے ہو, چلو اب یہاں وہاں سے جو لوگ ہیں چلو یہاں وہاں والوں سے پوچھے تم کہاں سے ہو. اہل سنت تو اتنا محدود کر رہے ہم یہاں سے ہیں, بس پکڑ کے بیٹھ گئے. آگے جانے کی خواہش نہیں ہے, آگے جانے کی خواہش نہیں ہے. دوستو بند کرو ابھی سویرا. اور ایک بات بتاؤں, جب جلسہ کرو, کانفرنس کرو اور علماء کو دعوت دو تو پھر تقریریں کرو. یا جلسہ کراؤ یا مشاعرہ کراؤ. یہ میں آپ کو دعوت فکر دے کر جانا چاہتا ہوں, یا مشاعرہ یا جلسہ. اب سن لو کہ آپ کی سامعین کی خوراک کیا ہے, وہ کیا کرنا چاہتے ہیں. مشاعرہ کرنا چاہتے ہیں تو رات کا مشاعرہ ہے نا, اور اگر 50-50 ہے تو پھر ٹائم بھی فکس ہونا چاہیے کہ اتنے بجے تک مشاعرہ. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ پہلے علماء کرام کی تقریر کرا دیجیے, رات بھر مشاعرہ. اب جس کو رہنا ہے, سننا ہے, رہے گا, سنے گا. بات سمجھ میں آئی. ایک بات بتائیں, ایک بہت بڑا محل ہے, جانا ہے اس کے اندر. اب اس محل میں جانے کے لیے ہر طرف سے دروازے ہیں, آگے بھی ہے, پیچھے بھی ہے, دائیں بھی ہے, بائیں بھی ہے, دروازے ہے نا. اب آپ کو اندر انٹری لینا ہے تو چاہے آگے سے آؤ, چاہے پیچھے سے آؤ, چاہے دائیں سے آؤ, چاہے بائیں سے آؤ, دروازہ ہے کیا. تو پیر کا کام کیا ہے, وہ دروازہ ہے منزل تک پہنچانا. غلطی یہ ہے کہ تم پیر کو منزل سمجھتے ہو. پیر منزل نہیں ہے, وسیلہ ہے. پیر منزل نہیں ہے, وسیلہ ہے. تو دروازے بہت ہیں. یہ سہر بردی دروازہ ہے, یہ نقش بندی دروازہ ہے, یہ قادری دروازہ ہے, یہ چشتی دروازہ ہے, یہ وارسی دروازہ ہے, یہ نظامی دروازہ ہے, یہ اشرفی دروازہ ہے, یہ عظمی دروازہ ہے, یہ برکاتی دروازہ ہے, اور بہت سارے سلسلے ہیں, ہے نا. اب تو نئے نئے آ گئے ہیں, میں پرانے یہ سب دروازے ہیں. ان دروازوں کا کام کیا ہے, ان دروازوں کا نجف تک پہنچاؤ, نجف تک پہنچاؤ. اور جب علی مرتضیٰ نے دیکھا کہ سب میرے پاس آئے گا, ٹھہرو, اب جب تم نجف میں آ ہی گئے ہو تو اب علی تمہیں یہاں چھوڑے گا نہیں, اب میں نبی تک پہنچاؤں گا, اب میں نبی تک پہنچاؤں گا. اور جب میرے نبی نے یہ دیکھا کہ ساری قوم امت علی کے وسیلے سے میرے پاس آئی ہے تو سرکار نے کرم فرمایا کہ جب علی وسیلہ ہے تو میں بھی تمہیں اب یہاں نہیں اکیلا رکھوں گا, اب میں تمہیں خدا تک پہنچاؤں گا, اب میں تمہیں خدا کے قریب کروں گا. معلوم ہوا دروازے کا کام نجف تک پہنچانا, نجف کا کام مدینے تک پہنچانا, اور مدینے والے کا کام رب تک پہنچانا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری. ہے نا. ایک بات بتائیں, علی کی بات آ گئی, اب میں کیا بتاؤں. سینہ چوڑا ہو جاتا ہے, سینہ چوڑا ہو جاتا ہے. اب ایک حدیث پاک کنز العمال کی آپ سماعت کر لیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں, اللہم مدر الحق حیث دارا علی. اے اللہ, حق کو ادھر گھما دے جدھر علی ہو, حق کو ادھر گھما دے جدھر علی ہو. یہ نہیں کہ علی کو ادھر گھما دے جدھر حق ہو, نا, حق کو ادھر گھما دے, پھیر دے جدھر علی, جدھر علی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب رسول کی اس حدیث کے بعد کلیئر بات ہو گئی کہ جدھر علی ادھر حق, جہاں علی وہاں حق.
جہاں علی وہاں اب ہجرت کی رات نبی کے بستر پر کون سویا ہے؟ اب یہ نہ کہنا کہ کوئی انسان لیٹا ہے، نہیں، حق لیٹا ہے۔ یہی سے ٹھہر کر کے علی مکے میں ہے تو حق مکے میں ہے، علی طواف کعبہ میں ہے تو حق طواف کعبہ میں ہے، علی حدیم کعبہ میں ہے تو حق حدیم کعبہ میں ہے، علی مقام ابراہیم پر تو حق مقام ابراہیم پر، علی چل رہے ہیں حق چل رہا ہے، علی گھوم رہے ہیں حق گھوم رہا ہے، علی بول رہے ہیں حق بول رہا ہے، علی ممبر پر ہے حق ممبر پر ہے، علی حجرے میں ہے حق حجرے میں ہے، علی حالت کلام میں ہے حق حالت کلام میں ہے، علی چپ ہے حق چپ ہے، علی خطاب کر رہے ہیں حق خطاب کر رہا ہے، علی مسکراتے ہیں تو حق مسکراتا ہے، علی میدان میں ہے تو حق میدان میں ہے، علی 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 پہاڑ پر ہے تو حق پہاڑ پر ہے، ہجرت سے پہلے علی ہے تو حق ہجرت سے پہلے ہے، ہجرت کے بعد حق علی ہے تو حق علی کے ساتھ جہاں جہاں علی۔ اب دیکھو دوستو، ساری کائنات کو حق کی تلاش ہے نا، ساری کائنات کو حق کی تلاش ہے، ہم بھی حق کو ڈھونڈ رہے ہیں، حق کہاں ملے گا؟ یہ بھی حق ڈھونڈ رہے ہیں، حق کہاں ملے گا؟ اسی لیے رسول نے راستہ صاف کر دیا، حق کو ڈھونڈنے والوں کہاں مارے مارے پھرو گے؟ علی کو ڈھونڈو۔ علی کو تلاش کرو، کہاں حق کو تلاش کرتے رہو گے؟ علی کو ڈھونڈو، علی جہاں ملیں گے وہاں حق ملے گا۔ کیا بات ہے! اب ایک بات بتاؤں، اب دوسری ایک اور حدیث پاک سن لیجئے، کنز الاموال کی۔ سرکار فرماتے ہیں یا علی لا يحبك الا مومن ولا يبغضك الا منافق۔ اے علی، تم سے محبت وہی کرے گا جو مومن، تم سے محبت وہی کرے گا جو مومن، یعنی مومن ہی تم سے محبت کرے گا۔ اب جس کے دل میں عداوت ہے، کجی ہے، کھوٹ ہے، تو سمجھ لو وہ مومن نہیں ہے۔ وَلَا يُبْغِضُكَ إِلَّا مُنَافِقٌ، اور بغض دل میں وہی رکھے گا جو منافق ہے۔ بے شک بے شک۔ اب سنیوں بتاؤ، پیغمبر نے راستہ صاف کر دیا ہمارے آپ کے لیے کہ نہیں؟ اب مومن اور منافق، ایمان نفاق، اب پہچان میں دونوں آ گئے کہ نہیں؟ مومن کون ہے، منافق کون ہے، پہچان میں آ گئے کہ نہیں؟ ارے اب نہیں پہچانو گے تو کب پہچانو گے؟ وہ کیسے؟ علی کا ذکر ہو، چہرہ کھل جائے تو سمجھو مومن ہے، علی کا ذکر چلے اور چہرہ مرجھا جائے سمجھ لو منافق۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، فضائل مولائے کائنات، نعرہ حیدر، نعرہ تکبیر۔ اسی علی کے نور نظر کا نام حسن مجتبیٰ، حسین شہید کربلا، ہماری رہبری کے لیے، ہماری ہدایت کے لیے۔ میرے دوستو، ان سے پیار کرو۔ اگر تم گھاٹے سے نکل کر، خسارے سے نکل کر فائدے میں آنا چاہتے ہو، ہے نا، تو اس کا نسخہ میں بتا رہا ہوں۔ سارا انسان گھاٹے میں ہے، اب فائدے میں کون ہے؟ فائدے میں کون ہے؟ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ۔ سارا انسان گھاٹے میں ہے، یعنی جو فضاؤں میں تیر رہا ہے وہ بھی گھاٹے میں، جو محلوں میں ہے وہ بھی گھاٹے میں، جو تخت و تاج پر ہے وہ بھی گھاٹے میں ہے، جو پی ایم ہے وہ بھی گھاٹے میں ہے، جو چائے والا ہے وہ بھی گھاٹے میں ہے۔ یہ چائے والا وہ بھی گھاٹے میں ہے۔
ہے نا، جو بڑے بڑے عہدوں پر ہے گھاٹے میں. میں کہتا ہوں آپ بھی یہی بولو، بڑی کرسی پر بیٹھے براجمان ہے گھاٹے میں ہے. یہ ودھائک ہے، یہ ایم ایل اے ہے، ایم ایل اے کتنے جیب ہے کس میں لے، سب گھاٹے میں، یہ سب گھاٹے میں. جو دریا کے کلیجے کو چیر رہا ہے وہ گھاٹے میں، جو سمندر کی طغیانی میں ہے وہ گھاٹے میں، جو پہاڑ کی بلندیوں پر ہے وہ گھاٹے میں، جو صاحب اقتدار ہے وہ گھاٹے میں، جو مال و دولت و ثروت والا ہے وہ گھاٹے میں، وہ گھاٹے میں. تخت پر بیٹھنے والا یزید گھاٹے میں، اور کربلا میں خنجر کے نیچے رہنے والا حسین فائدے میں. تو کامیابی کا دار و مدار اگر خسران سے نکل کر تم فائدے میں آنا چاہتے ہو، فائدے کی دنیا میں، تو قرآن میں 4 باتیں بیان کی ہے نا. سب گھاٹے میں ہے، چاہے جس کا نام لو، سب گھاٹے میں. کامیاب کون ہے؟ کون کامیاب ہے؟ ایمان والا، عمل والا، حق اور صبر والا. یہ 4 ہے. 4. اب آؤ بولو بولو. یہ زمین کتنی بڑی ہے، دنیا کتنی بڑی ہے، بہت بڑی ہے. اس بہت بڑی دنیا میں کوئی جگہ ایسی ہے کہ سورہ والعصر کی تلاوت کرنے کے بعد یہ جو 4 صفات بیان ہوئی دنیا کہ کسی ایک جگہ جمع ہو، جہاں آمنو بھی ہو، عاملو الصالحات بھی ہو، وتواصوا بالحق بھی ہو، وتواصوا بالصبر بھی ہو، جہاں ایمان بھی ہو، اچھے عمل بھی ہو، حق بھی ہو، صبر ہو، اکٹھا الگ الگ نہیں، اکٹھا ہے 4 صفات ہو. ارے ہاں وہ جگہ ہے اسی آسمان کے نیچے، اسی جگہ کا نام کربلا، اسی جگہ کا نام کربلا ہے جہاں آمنو بھی ہے، عاملو الصالحات بھی ہے، وتواصوا بالحق بھی ہے، وتواصوا بالصبر بھی ہے. اگر حق دیکھنا ہے تو کربلا چلو، صبر دیکھنا ہے تو کربلا چلو، ایمان کو زندگی کیسے ملتی ہے دیکھنا ہے تو کربلا چلو، اعمال صالحہ کا رنگ دیکھنا ہے تو کربلا چلو. میرے دوستو حسین صرف کسی نواسے کا نام نہیں ہے. حسین صرف کسی باپ کے بیٹے کا نام نہیں ہے. حسین ان 4 صفات کے جامع کا نام ہے. گرامی آپ اندازہ لگاؤ میرا امام کیا بات ہے، وہ حسین بھی ہے نا. صرف چہرہ بدلتے رہو، اوپر کی حرکت دیکھو کیسی برکت. ارے پیش کو ہٹا کر کے اگر زبر لگا دو تو وہ حسین حسین، اور اس میں جو مادہ ہے وہ حسن ہے نا. مادہ جو ہے وہ حسن، اور وہ حسن ایسا نہیں ہے کہ اب تک ابھی نہیں ہے نا. ارے جہاں حسین کا خون ہوگا وہاں حسن حسین حسن حسین بھی ہوگا. مخدوم اشرف اولاد حسین ہے. اگر حسن و جمال امام حسین کو دیکھنا ہے تو مخدوم اشرف کی بارگاہ میں چلو. میرے دوستو اشرفیوں یا ارادت مندوں، سنیوں، میں تو صرف سنیوں کی بات کرتا ہوں، سنیوں اگر تم کچوچا شریف جاؤ یا دیوا شریف جاؤ اور عالم پناہ
सरकार वारिस पाक की कब्र पर पहुंचो, है ना, वो भी हुसैनी है, अगर उनकी कब्र को चूमो तो ये दिल में रखना कि हम कब्र नहीं चूम रहे हैं, बल्कि हुस्ने हुसैन को चूम रहे हैं, जमाले हुसैन को चूम रहे हैं, जलवाए हुसैन। अरे इंसान घाटे में है और वो भी घाटे में है जो आया काम किया चला गया। जो आया काम किया चला गया, घाटे में आया। अरे बाबा, जिक्र नबी और आले नबी सुनने की तुम्हें कब तौफीक होगी, है ना? यानी जिक्र करने का शौक है, सुनने का शौक नहीं। तो सुन्नियों को माहौल बनाओ, अपने अंदर वो बेदारी करो कि नात खानों को भी मजबूर कर दो कि सिर्फ तुम्हें सुनाना ही नहीं है, उलमा की ज़बानी सुनना भी है। दोस्तों, आज की ये रात बरकत वाली रात है और मैं तो ये कहूँगा उनसे मस्जिद मिल्लत में आने वालों तुम बड़े खुशनसीब हो, है ना, है ना। आज ज़मीन के अंदर से भी फैज़ मिल रहा है और ज़मीन के ऊपर से भी फैज़ मिल रहा है, अंदर से भी फैज़ मिल रहा है और बाहर से भी फैज़ मिल रहा है। आप कितने खुशनसीब हैं। मौला करीम आपको शादो आबाद रखे वाले हो, है ना। और मैं तो अपने नौजवानों से ये कहना चाहूँगा, मेरे बच्चों, तुम खुद जी लगा के सुनो, जी लगा के आओ, दिल जलसे करो, कॉन्फ्रेंस करो, मगर मेरी एक ख्वाहिश है आपसे अर्ज़ है कि नमाजी बन जाओ। नमाजी, बहुत अच्छा, बहुत। रमजान आ रहा मेरे बच्चों, पाबंदी से रोजा रखो, है ना, नमाजी बन जाओ। मेरी बात मानो, ये मेरी बात नहीं है, ये तो अल्लाह की बात है, ये मेरी बात नहीं, ये तो रसूलुल्लाह की बात है ना। तुम कहीं बिजनेस करते हो या कहीं किसी ऑफिस में जाते हो तो ये 10 बजे, अरे भाई 9:30 बज गया, मुझे 10 बजे पहुंचना है, ऑफिस में पहुंचना है, नहीं पहुंचेंगे लेट हो जाएंगे तो फिर तनख्वाह कटेगी। तो ये दुनियावी ड्यूटी अंजाम देने के लिए आप इतना तैयार कि ठीक 10 बजे क्या, बल्कि 10 बजने में 10 मिनट बाकी है आप पहुंच जाते हैं। जो बंदे की दी हुई ड्यूटी है उसको अदा करने में आप कोताही नहीं करते, लेकिन जो अल्लाह की तरफ से ड्यूटी आपको दी गई है उसमें कोताही कैसे करते हैं। मेरे दोस्तों, एक बात बताऊं ना कि तुम ये तय कर लो कि मैं नमाज नहीं छोड़ूंगा, तुम्हें हुसैन इब्ने अली का वास्ता, मौला अली का वास्ता, अली जैसा नमाजी कहाँ मिलेगा। उनके तलवे में चुभे हुए तीर को कैसे निकाला गया सारी दुनिया जानती है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि जब अली सजदे में जाए तो तीर खींच लो। मौला अली सजदे में है, चुभा हुआ तीर खींच लिया गया, अली को एहसास तक नहीं हुआ। नमाज तो है, नमाजी कहाँ अली जैसा, अज़ा है अभी मगर जज्बे बिलाल। तुम नमाजी बन जाओ, तुम्हें किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं। सोचो, वो मुहताज जिसके पास हसन और हुसैन हो, वो मुहताज, वो जरूरतमंद जिसके सीने में अली हो, जिसके दिल में फातिमातुज़ ज़हरा हो, जिसके दिल में पंजतने पाक हो। मैं तो कहता हूँ कि जिसके दिल में पंजतने पाक का नाम नक्श है, उसको किसी ताबीज़ की जरूरत नहीं।